آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعلان کے مطابق وقت جو ہے وہ تقریباً ہو چکا ہے۔ ایک بات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، کیونکہ میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بھی نیکی کی جائے، اچھائی کی جائے اور اس کا ثواب کسی بھی فوت شدہ مسلمان کو پہنچایا جائے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث حسن ہے، بلغ گزارے کا فوت ہونے والا جب مسلمان ہوتا ہے ہر نیکی کا ثواب اس کو پہنچ جاتا ہے۔ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی 4 مقدس نورانی صاحبزادیاں ہیں، اور ان میں سب سے افضل ترین ہستی حضرت سیدۃ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت صلاۃ اللہ تعالیٰ وسلامہ علی ابیہا وعلیہا کی ذات بابرکات۔ ہمارے اکثر ائمہ اہل سنت کے اقوال و ارشادات کے مطابق عالم دنیا میں 28 سال کی اللہ پاک نے آپ کو دنیاوی زندگی مبارک جو ہے وہ عطا فرمائی، اور رمضان المبارک سن 11 ہجری میں میرے آقا کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے ٹھیک 6 ماہ کے بعد مدینہ طیبہ میں آپ کا وصال اقدس ہوا ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، تمام کی تمام جنتی خواتین کی آپ سردار ہیں، اور دوسری حدیث صحیح کے مطابق آپ سیدۃ نساء العالمین ہیں، اولین و آخرین تمام کے تمام عالمین میں خواتین اسلام کے اندر اللہ پاک نے آپ کا بہت عظیم بلند مرتبہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اس بات کے اوپر تمام علماء اہل تشیع، علماء اہل تسنن، جمہور اہل اسلام، اہل سنت و جماعت متفق ہے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اقدس ہوا تو حضور پیاری صاحبزادی صاحبہ کی ملکیت میں دنیا کی چیزوں میں سے نہ کوئی ایک غلام اور نہ کوئی ایک کنیز آپ کی ملکیت میں تھی، لیکن جب محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے ٹھیک 6 ماہ کے اندر آپ کا وصال اقدس ہوتا ہے تو 7 ایسے کنویں جو بالکل کافی ساری زرعی آباد زرخیز اراضی اور زمین کے اوپر مشتمل ہے، اور جن کی کافی ساری آمدنی آتی ہے، آپ 6 ماہ کے اندر اس کی مالک بن چکی تھی۔ یہاں تک کہ جب آپ کا وصال اقدس ہوتا ہے تو وصال اقدس والے دن ہم اہل سنت و جماعت کی بھی بہت ساری کتابوں میں اور اہل تشیع کی صحائح اربع ان میں الاستبصار کی 2 جلد کتاب الوصیت کے اندر، ملا جہز الفقیہ کی 2 جلد کتاب الوصیت کے اندر، تہذیب الاحکام کی 2 جلد کتاب الوصیت کے اندر پوری صحت کے ساتھ حضرت سیدنا امام الائمہ امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے، جس کو ابو بصیر ان کے شاگرد جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے وصال اقدس والے دن اپنے 7 آبار 7 ایسے کنویں جو بالکل جاری و ساری ہیں، ہر کنویں کے تحت آج بھی آپ کئی ایکڑ کے اوپر مشتمل زمین کو سیراب کرنے والا جہاں بھی ایسا سلسلہ ہوتا ہے اس کو سرائکی زبان پنجابی میں کھو کہتے ہیں، کہ فلاں اس کو نام سے آپ منمن کر دیتے ہیں۔ تو بہت ساری زرعی زمینیں ہیں جو 7 کنووں کے تحت آباد ہیں، بہت زیادہ کارکنان ان پر کام کرتے ہیں، ان کی آمدنی حضور پیاری صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہے۔ چنانچہ آپ ان صحائح اربع کی کتابوں میں بھی دیکھیں گے اور بہت ساری دیگر کتابوں میں پوری صحت کے ساتھ کہ آپ کے ایک کنویں کا نام برکہ ہے، ایک کا نام وافیہ ہے، ایک کا نام صافیہ ہے، ایک کا نام مال ابراہیم ہے۔ تو وصال اقدس کے وقت آپ کی بہت کثیر آمدنی بھی موجود ہے اور ذرائع اور اسباب بھی آپ کے موجود ہیں۔ اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات سے جب آپ نے رابطہ فرمایا تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی مال کی کمی تھی یا کوئی اسباب کی کمی تھی یا گھر کے اندر مال و دولت اناج اور غلہ نہیں تھا، اس کے ذرائع تو بے پناہ آپ کے پاس موجود تھے، لیکن چونکہ مسئلہ ختم نبوت آ گیا تھا، محض دنیا داری کے لالچ میں لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کرنے شروع کر دیے تھے۔ تو پیاری صاحبزادی صاحبہ کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی، بلکہ آپ اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کے حکم کو قیامت تک کے لیے بڑے اعلیٰ طریقے سے پہنچانا چاہتی تھیں، جس لیے آپ نے امیر المومنین اپنے پیارے نانا جان حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے رابطہ فرما لیا، اور آپ نے فتح میں سے، خیبر میں سے، مدینہ طیبہ کے ارد گرد علاقوں میں سے جو نبی پاک
کے زیر تصرف چیزیں تھیں ان میں سے وراثت کا مطالبہ کیا۔ ہم اہل سنت و جماعت میں اور اہل تشیع میں اسی نقطے کے اوپر اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل تشیع اپنی صحائے اربع بھی رکھتے ہیں، دیگر جتنی ان کی طبقات کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں وہ بھی ساری کی ساری سامنے رکھتے ہیں، اور ائمہ اہل بیت اطہار میں سے حضور سیدنا مولا کائنات کی ذات بابرکات ہے، یا حضرت سیدنا امیر المومنین امام حسن، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، امام الائمہ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ کے ارشادات، اور اصول کافی کا آخری باب بھی علماء اہل تشیع میں سے محمد بن یعقوب رازی کلینی جو 329 میں فوت ہو رہے ہیں، اصول کافی کا آخری باب بھی باب فتح ہے، اس میں حضرت امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی کریم ذات بابرکات کے فتوے اس میں ملاحظہ کر لیں۔ ہمارا اہل تشیع سے کہنا یہ ہے کہ بالکل ایک نقطہ آپ کے اور ہمارے درمیان باب فتح کے حوالے سے اختلافی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے زیر تصرف یہ جو مقامات تھے، آیا کہ ان پر نبی پاک علیہ السلام کا قبضہ یہ ذاتی نوعیت کا قبضہ تھا یا انتظامی نوعیت کا قبضہ تھا؟ آپ اس کو ذاتی قبضہ ثابت کر دیں، مسئلہ قیامت تک کے لیے حل ہو جاتا ہے، جبکہ تمام ائمہ اہل بیت اطہار فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مال نبی پاک علیہ السلام کے دور مبارک میں آئے ان کی 3 قسمیں ہیں، مال غنیمت ہے، مال فیہ ہے، مال انفال ہے، اور اصول کافی کے اندر ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے پورے دلائل سے واضح کر دیا کہ فتح مال انفال میں سے ہے، اور انفال کے متعلق آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کا قبضہ انتظامی ہے، جب تک میرے آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر ہیں آپ اس میں تصرف فرماتے رہیں گے، اور محبوب علیہ السلام کے بعد جس کی بیعت ہوگی والامام یدعوہ حیث یشاء، محبوب کے بعد جو ہستی امیر المومنین بنتی چلی جائے گی وہ احکام شرع اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق جیسا چاہیں گے اس میں تصرف کرتے چلے جائیں گے۔ لہذا اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ اس پر نبی علیہ السلام کا قبضہ ذاتی نوعیت کا نہیں، وہ انتظامی نوعیت کا ہے، اور یہ سلسلہ نبی علیہ السلام کے بعد آپ کے جانشین اور خلیفۃ المسلمین کی طرف اور آپ کے نائبین اور ائمہ کی طرف لوٹ جائے گا۔ یہی فتویٰ ائمہ اہل بیت اطہار کا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سامنے آپ نے یہ سوال رکھا تو حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلی بات کیا ارشاد فرمائی، بالکل میں 1-2 منٹ میں اپنا مضمون مکمل کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی پہلی جلد سبق 522 کتاب المناقب میں صحیح السند حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اللہ پاک کی قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی پیاری لخت جگر، انی واللہ لا حق ان اصل قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ان اصل قرابتی، اللہ پاک کی قسم ایک طرف میری اولاد میری قرابت مجھے ابو بکر کی رشتہ داری آ جائے اور اس کے مقابلے میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی قرابت اور رشتہ داری آ جائے، اللہ کی قسم میں اپنی رشتہ داری اولاد کو اولاد مصطفیٰ علیہ السلام پر قربان کر دوں گا۔ تو حضور یہ معاملہ اس طرح ہے کہ آپ کے پیارے ابا جان میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کرام علیہ السلام کا بالخصوص جماعت اور گروہ ہے، ہم بطور وراثت چیزیں نہیں چھوڑتے، جو چیزیں ہمارے زیر استعمال ہوتی ہیں وہ صدقہ ہوتی ہیں اور وقف ہو جاتی ہیں، انما اورثنا العلم، ہم اپنی امت کے لیے علم بطور وراثت چھوڑتے ہیں۔ حضرت پیاری صاحبزادی صاحبہ نے جب یہ جواب سماعت فرمایا آپ تشریف لے گئی، اس کے بعد کبھی بھی اس موضوع کے اوپر آپ اس کے بعد تھوڑے عرصے اور مہینے عالم دنیا میں جلوہ گر رہی ہیں، لیکن اس موضوع پر کچھ نہیں ہوا۔ یہ جو ناراضگی وغیرہ کی باتیں یہ امام ابن شہاب زہری، حضرت صالح بن کیسان، ان ہستیوں کا ادراج ہے۔ یہ روایات حضرت ام المومنین سے مروی ہیں، ان میں کسی قسم کا متن کے اندر جو حدیث پاک کا متن ہے اس میں پیاری صاحبزادی صاحبہ کی ناراضگی کے کوئی معاملات نہیں۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد سیدنا مولا مرتضیٰ 5 سال تک امیر المومنین رہے، معاملات اسی طرح رکھے ہیں جیسے حضرت